بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سلمان بھی سب سے پہلے تو قبلہ مفتی صاحب نے جو جوئے کی تعریف بیان کی تھی نا، اگر اس کو ذہن میں رکھیں تو بہت سارے معاملات سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا یہ کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید جوا جو ہے وہ صرف کھیل کے اندر ہے، صحیح، شرط لگانا صرف کھیل کے اندر ہے اور اسی کے اندر یہ حرام ہے۔ حالانکہ اس کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جو کاروباری شکل بھی اختیار کر چکی ہیں اور عوام اس کے اندر ملوث ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ صورت ایسی ہے، یا اگر پتہ بھی ہے تو کم سے کم انعام کا لالچ ایسا ہے کہ وہ اس کو حرام سمجھ نہیں رہے۔ کیونکہ ایک مسلمان سے ہم یہ نیک گمان کرتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ حرام ہے تو وہ اجتناب کی کوشش کرے گا۔ بالکل، تو غفلت کبھی ایسی غفلت ہو جاتی ہے کہ وہ انعام کا لالچ ایسا ہوتا ہے کہ شاید اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں جاتی۔ تو جو کچھ چیزیں ہمارے سوسائٹی کے اندر چل رہی ہیں اس میں اگر ہم کمپنیز کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور انڈیویجول جو لوگ کام کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی بہت ساری شکلیں نظر آتی ہیں۔ جیسے ایک معروف شکل نظر آتی ہے کہ موٹر سائیکل کی خرید و فروخت ہے کہ اس کے کچھ ممبرز بنائے گئے اور کہا کہ جی ہر مہینے قرآن اندازی ہوگی، ہر مہینے پیسے جمع کرنے، لیکن جس ممبر کی موٹر سائیکل نکل گئی اس کے بعد وہ پیسے نہیں بھرے گا۔ اچھا، صحیح ہے۔ تو کسی کو 5,000 میں مل گئی موٹر سائیکل، باقی سب پیسے بھر رہے ہیں، وہ اس کے بعد پیسے نہیں بھرے گا۔ کسی کی اگلی قرآن اندازی میں موٹر سائیکل نکلی تو اس نے 10,000 پیسے بھرے اور اس کے بعد باقی پیسے نہیں بھر رہا۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت بھی قمار کی ہی کیفیت ہے۔ اس طریقے سے یہ خرید و فروخت موٹر سائیکل کی درست نہیں ہے۔ پھر ایک کیفیت آتی ہے لاٹری ٹکٹس کی، مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، اور اس کے اندر ایسی ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹس خریدیں، اسکریچ کریں گے، اس کے پیچھے جو ہے فلاں فلاں انعام ہوگا۔ کیا انعام ہے یہ نہیں پتا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ نکلے، یا کچھ ایسا نکلے کہ اس لاٹری کی جو ٹکٹ ہے اس کی قیمت کے برابر بھی اس کی ویلیو نہ ہو، تو یہ بھی ایک جوئے کی صورت ہے۔ تو اس طرح کے لاٹری ٹکٹس خریدنا یہ بھی مناسب اور درست نہیں ہے۔ پھر ایک صورتحال اس کی ہے پزلز گیمز کی، کہ وہ پزلز آتے ہیں جس کو حل کریں اور اس کے بعد ایک اس کی مناسب فیس ہے کہ بھئی اس فیس کے ساتھ اس کو بھیج دیں۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو کمپائلر ہے اس کے ذہن کے موافق جس کا حل ہوگا اس کو انعام ملے گا، باقی کو انعام نہیں ملے گا۔ تو جو پیسے بھرے تھے وہ پیسے ان کو دوبارہ واپس نہیں ملتے ہیں، چند ایک ہوتے ہیں جنہیں ان پیسوں سے انعام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک صورتحال ہے، ہم بچوں کے حوالے سے دیکھیں کہ کچھ مشینز لگی ہوتی ہیں جس میں ٹوکن ڈالتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی چیز اس میں سے پک کرتے ہیں اور آ کر اس میں باسکٹ میں ڈالتے ہیں اور وہ ان کو مل جاتی ہے۔ تو اس چیز کی ویلیو کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، کم بھی ہوتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں پک کر پاتا، تو یہ بھی ایک جوئے کی صورتحال ہے جو بہت زیادہ عام ہو رہی ہے۔ پھر بچوں کی جو لاٹریز کی صورتحال ہے تو اس سے بچوں کے ذہن کے اندر بھی جو ہے نا وہ آتا ہے کہ جی چند پیسے دے کر کوئی بڑی چیز مجھے مل جائے گی، حالانکہ کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ ایک نفسیات پروان چڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح جو ملٹی لیول مارکیٹنگ کا سلسلہ ہے اس کے اندر بھی صورتحال غرر کی آتی ہے، قمار کی بھی آتی ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں اور فساد ہے جس کی وجہ سے علماء اس کو بھی منع کرتے ہیں۔ اور پھر جو اس وقت ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر ڈیجیٹل کرنسی کا دور چل رہا ہے، اس کے اندر بھی کافی ساری صورتیں ایسی آتی ہیں جس کے اندر پیسہ لگتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملتا، تو غالب مغلوب کا سب کچھ لے لے گا، یہ والی کیفیت اگر ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری طرف دونوں طرف سے عقود، یہ عقود معاوضہ کے اندر آتا ہے، یعنی دونوں طرف سے شرط لگ رہی ہو۔ اسی طرح ایک اور چیز بڑی نظر آ رہی ہے کہ کمپنی جو ہے اپنی تشہیر کے لیے وہ روڈ کے اوپر جو ہے انہوں نے مختلف سٹالز لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں ان کے نمائندے وہ چیز فروخت کر رہے ہوتے ہیں، بھئی یہ ویسے تو اتنے کی ہے لیکن اس کے اندر ایک انعامی ٹوکن ہے، اگر وہ نکل آیا اور انعام کی صورت ہوئی تو پھر آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ بھی صورت ایسی ہے، اور اگر آپ نے نہیں لیا وہ تو پیسے آپ کے گئے۔ تو یہ بھی غرر کی جو روڈوں پر یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے۔ تو ایسی صورتحال جس کے اندر یہ کنڈیشنز ایسی ہوں کہ بھئی آپ نے اتنے پیسے دیے اور اس کے بعد یا تو سارے پیسے کا یا اس سے زیادہ آپ کو نفع مل جائے گا اور اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، پیچھے کوئی بدل نہیں ہے، پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، تو یہ ساری کی ساری صورتحال جہاں کہیں بھی ہوں گی اور جس کیفیت کے اندر بھی ہوں گی وہ قمار کی شکل ہوگی اور وہ ناجائز اور حرام ہوگا۔